بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی کہانیوں کو پڑھنے اور جاننے کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، تو اسی سلسلے میں آج کی کہانی لے کر حاضر ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک اخلاقی سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو مال دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غربا اور مساکین کا حصہ رکھ دیا ہے۔ اگر ہم ان تک وہ حصہ پہنچاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم تقسیم کار بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، جو امانت ہمیں کسی دوسرے کے لیے سونپی ہے، ہم اس امانت کو اس متعلقہ شخص تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں بھی پیدا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ آج کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ تو ایک تنگ دست انسان جو بہت غریب تھا، مفلوق الحال تھا، برے حالات کا شکار تھا، اس نے انہیں روک کر کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ وہاں جائیں، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو میری بھی ایک گزارش پیش کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہو کیا گزارش کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ میرے حصے کا جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ہی بار دے دے، تاکہ میں ایک ہی دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، کیونکہ روزانہ جو بہت تھوڑا تھوڑا کھانا مجھے ملتا ہے اس سے جو ہے وہ میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا اور بیوی بچے بھی تقریباً بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے لیے دعا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر جو ہے انہوں نے حسب وعدہ وہی عرضداشت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی۔ تو جواب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے کا رزق صرف ایک بوری اناج کے برابر ہے، اسی لیے اسے تنگ دستی کے ساتھ دیتا ہوں کہ ساری عمر اسے یہ رزق ملتا رہے۔ آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، جس نے کہا تھا کہ میری یہ گزارش اللہ تعالیٰ سے پیش کرنا، اس کو دے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے یہ جواب آیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا جب دوبارہ جانا ہو تو اللہ کے سامنے میری طرف سے یہ عرض فرمائیے گا کہ مجھے وہ ایک بوری رزق ایک ہی دفعہ عنایت کر دیں، ایک ہی دفعہ دے دیں، تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا اس شخص نے کہا تھا۔ تو اگلی بار اللہ کی طرف سے اس کا سارا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے معاملات میں مشغول ہو گئے اور وہ شخص اپنی زندگی کے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص بہت اچھے حال میں ہے اور اس کے گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں۔ آپ کو بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے جا کر عرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ کا کہاں تو پتھر پر لکیر ہے، مگر میں اتنے عرصے بعد گزرا ہوں تو اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے، بلکہ اسے اب بہت زیادہ رزق مل رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے، تو یہ کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سچ کہتے ہو، لیکن وہ شخص بھی بہت ذہین نکلا۔ اس نے دیے گئے رزق میں سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا، مگر جو رزق باقی بچا اس نے وہ میری راہ میں خیرات کر دیا، اور یہ میں نے ہی وعدہ کیا ہے کہ کوئی میری راہ میں ایک حصہ خرچ کرے تو میں اسے 70 حصے واپس کر کے دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تجارت کر لی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام میں اپنے وعدے کے مطابق اسے مسلسل لوٹائے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اس کہانی میں ہمارے لیے اخلاقی سبق ہے کہ ہمیں اپنے رزق حلال میں سے غربا اور مساکین کی مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہماری زندگی کی مشکلات ختم بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور زندگی والی نعمت عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔